بخشنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، دو شعر میں پڑھتا ہوں اور دل سے سنیے گا، اس لیے کہ میں بھی دل کی آواز سے پڑھتا ہوں۔ قاری صاحب نے فرمائش جو کی ہے اس کے لیے ایک طویل عرصہ چاہیے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا میں ان کے حکم کی تعمیل کروں۔ حضرات، میں محبت سے پڑھتا ہوں، آپ بھی محبت سے سنیے گا۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پورا مجمع مچل کر کہہ دے یا حسین۔ روح شبیر وہ منظر تو بتا، جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی۔ روح شبیر وہ منظر تو بتا، جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی۔ یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر کیسے مدینے میں وہ آئی ہوگی، کہ کر کے روزے کی طرف چہرہ یہ بولے شبیر، ارے ہم رہیں یا نہ رہیں نانا حضور، حشر تک آپ کی امت کی بھلائی ہوگی۔ روح شبیر وہ منظر تو بتا، جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی۔ یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کے کیسے مدینے میں وہ آئی ہوگی۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات دیکھیے، میں اس وقت ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس مختصر وقت میں بہت زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قیل و قال کے میں اصل موضوع پر آؤں۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے درمیان پیش کی اور ایک حدیث پاک جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میں نے ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث آپ کے درمیان پیش کی ہے، اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے زیادہ محبوب اگر میرے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ کون مذہب اسلام؟ جس مذہب اسلام کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر طائف میں پتھر کھائے ہیں، وہ اسلام جس کے لیے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے مصائب و آلام سہے ہیں، حضرات گرامی نہ جانے کتنے دن شکم پر پتھر باندھے ہیں، وہ مذہب اسلام جس کی آبیاری کے لیے افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر اللہ اکبر ظلم و ستم سہے ہیں، آپ کو ظالموں نے اتنا مارا تھا، آپ کا چہرہ سوج آیا تھا،
حضرات کون مذہب اسلام جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن راتوں رات گشت کیا کرتے تھے، بیواؤں عورتوں کے گھر جاتے اور کہتے کہ بہن کچھ کام ہے، لاؤ گھڑے بھر کر لے کر چلے آؤں، لاؤ تمہارے گھر کا سامان بازار سے خرید لاؤں۔ اللہ اکبر پھٹی ہوئی جوتی پہن کر کے دوگانہ تشریف لے جاتے۔ آپ کی اہلیہ کہتی کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، لیکن پھر بھی پھٹی ہوئی جوتی پہن کر عیدگاہ جا رہے ہو۔ حضرت عمر مذہب اسلام کی محبت میں کہتے اے میری شریک حیات، اگر عمر اپنی پرسنالٹی کو دیکھتا، اپنے بارے میں سوچتا تو عمر کبھی عمر نہ ہوتا۔ عمر مصطفیٰ کی امت کے بارے میں سوچتا ہے۔ کون مذہب اسلام جس مذہب اسلام کے خاطر حضرت عثمان ذو النورین نے نہ جانے کتنے مصائب و آلام سہے ہیں، آپ کو ظالموں نے 13 دن بھوکا رکھا تھا۔ حضرات گرامی کون مذہب اسلام جس مذہب اسلام کے لیے ہمارے اور آپ کے حسین کربلا کی میدان میں حضرات گرامی نانا کا مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے، مکہ چھوڑ کر کے کربلا تشریف لے گئے۔ حضرات گرامی اسی مذہب اسلام کے لیے کربلا کی تپتی ریت میں 3 دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ اللہ اکبر، ایک نماز کے ٹائم سے لے کر کے دوسرے نماز کے ٹائم تک 71 لوگوں کو قربان ہوتے ہوئی آنکھوں کے سامنے دیکھا، علی اکبر کی جوانی لٹتے ہوئی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اکبر اصغر کے گلے میں تیر چبھتے ہوئی آنکھوں کے سامنے دیکھا، عباس کے بازو کٹتے ہوئی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ لاش اٹھا کر کے حسین خیمے کی طرف آتے، اللہ کی عزت کی قسم تواریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھے، حسین خیمے کی طرف جب پلٹ کر آتے یہ دعا نہیں کرتے اللہ اکبر کو بچا لے، اللہ قاسم کو بچا لے، بلکہ لاشوں کو دفن کر کے حسین خیمے کے طرف آتے تو یہ کہتے پروردگارہ میری نسل بچے یا نہ بچے، میری اولاد بچے یا نہ بچے، بس مصطفیٰ کا دین بچ جائے، مصطفیٰ کا دین بچ جائے، میری اولاد بچے یا نہ بچے، مصطفیٰ کا دین بچ جائے۔ حضرات یزید تھا کون؟ یزید سے امام حسین نے جنگ کیوں کی ہے؟ یزید کی مخالفت حسین نے کیوں کی ہے؟ یزید کی بیعت آپ نے کس لیے نہیں کی ہے؟ اگر یزید کی زندگی کے تعلق سے آپ پڑھیں یزید تھا کون؟ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات جنتی جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، میرے معاویہ کو مہدی بنا دے، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا یزید ملعون جو تھا، جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، حضرت امیر معاویہ انتقال سے پہلے یزید بدبخت کو نصیحت کی تھی، اے یزید سن لے، تو تخت پر اگر بیٹھنا چاہتا ہے، امیر المومنین بننا چاہتا ہے تو حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور سعید بن خضری کے پاس خط لکھ کر بھیج دینا یا ان کو بلا لینا، اگر تمہاری خلافت کو وہ مانے تب تم امیر المومنین بننا، اگر حسین، سعید بن خضری اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ تمام لوگ اگر تمہاری خلافت کو نہ مانے تو چپکے سے بیٹھ۔ آج امام حسین کی محبت کا دعویٰ کر کے ہمارے برینڈ کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، دماغ کو، پھر صحابہ کا گستاخ بناتے ہیں۔ حضرات تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث پاک گواہ ہے، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے محبت کی ہے، اس لیے معاویہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یزید کی مذمت میرے آقا نے کی ہے، اللہ اکبر، یزید کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ہے اولو یبدلو من سنتی رجل من بنی امیہ یقالو لہو یزید، میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلے گا وہ بنی امیہ کا شخص ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ معاویہ کو سنی اس لیے مانتا ہے کہ سنی اس لیے مانتا ہے کہ معاویہ کی تعریف مصطفیٰ نے کی ہے، اور یزید پر لعنت سنی اس لیے بھیجتا ہے کہ یزید کی مذمت میرے مصطفیٰ نے کی۔ حضرات گرامی، لیکن میں جس موضوع پر جس بات پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، یزید کون تھا؟ یزید تھا گانے اور ناچ نوٹنکی کا عادی،
یزید تاریک صلاۃ تھا، یعنی نماز قضا کرتا تھا۔ یزید جو تھا وہ شریعت میں اپنی منمانی چاہتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ امام حسین نے فرما دیا اے لوگو، دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا نظام نہیں بدل سکتا ہے۔ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دین، مصطفیٰ کا نظام نہیں بدل سکتا ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھیں، امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، یزید فاسق و فاجر تھا، گانے کا عادی تھا۔ حضرات مجھے کہہ لینے دیا جائے، ذرا سوچیں، ایک دن اپنے بارے میں سوچیں اور پھر یزید کے تعلق سے سوچیں۔ آج یزید کے اندر جو چیزیں اس وقت تھی، کیا ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں فلمیں نہیں دیکھی جا رہی ہے؟ کیا ہماری بیٹیاں بے پردہ نہیں نکل رہی ہے؟ کیا نمازیں ہم سے قضا نہیں ہو رہی ہے؟ حضرات ہم صرف نام کے حسینی ہے، لیکن حسین کے مشن کو بھول بیٹھے ہیں۔ اس مذہب اسلام کے لیے اللہ اکبر حسین نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ حضرات ہم صرف دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن حضرات ہم سے زیادہ حسین سے محبت جانور کرتے ہیں۔ حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، ہرنی کا ایک بچہ جب حسن کو دے دیا گیا تھا، ہرنی کا ایک بچہ جب حسن کو دیا گیا، حسین نے ضد کی نانا مجھے بھی بچہ چاہیے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹا حسین ایک ہی تھا، حسن کو دے دیا، ابھی قریب تھا۔ مورخین اسلام فرماتے ہیں قریب تھا کہ حسین کی آنکھیں رو دیتی، حضرت حسین رو پڑتے۔ حضرات وہ ہرنی اپنے بچے کو لے کر کے آ جاتی ہے مصطفیٰ کے بارگاہ میں، آقا کریم کے بارگاہ میں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ بچہ جو حسن کے پاس ہے وہ بھی میرا بچہ ہے، اور یہ جو میں حسین کو دینے کے لیے لائی ہوں یہ بھی میرا بچہ ہے، آقا حسین کو دے دیجئے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے ہرنی تو بغیر بچے کے کیسے رہے گی؟ اللہ اکبر وہ جانور ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں بغیر بچوں کے رہنا گوارا کر سکتی ہوں، لیکن حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے، حسین کے آنکھیں اشک بار ہو، یہ میں گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر جانور ہم سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آج کے یہ سنی صرف نام کے حسینی ہے۔ حضرات کبھی کربلا کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جانور کتنی محبت کرتے تھے حسین سے۔ حسین کا گھوڑا جن کا نام ذوالجناح ہے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تیار ہو کر کے حضرت امام حسین مصطفیٰ کا امامہ باندھ کر کے بابا کی ذوالفقار حیدری لے کر کے حضرات گرامی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کہتے ہیں ذوالجناح آگے بڑھو، ذوالجناح آگے بڑھو۔ ذوالجناح آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت حسین فرما رہے ہیں اے ذوالجناح ابھی تک تو نے میری نافرمانی کبھی نہیں کی ہے، جب میں نے کہا ہے تو تیز رفتار میں بڑھتا چلا گیا ہے، لیکن آج تو خاموش کیوں ہے، ٹھہر کیوں گیا ہے؟ حضرات حسین کا گھوڑا ہے، اب اپنے سر سے اشارہ کرتا ہے۔ جب امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، حضرت سکینہ گھوڑے کے دونوں پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجناح خدا کے واسطے میرے بابا کو کربلا کے میدان میں نہ لے کر کے جانا، اس لیے آج میں نے دیکھا ہے جو کربلا میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ ذوالجناح ہم پر رحم کھاؤ، میرے بابا کو کربلا کے میدان میں لے کر کے نہ جانا، ورنہ ظالم میرے بابا کو شہید کر دیں گے، میرے بابا کے شہادت کے بعد ہمارے خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، اے ذوالجناح لے کر کے مت جانا۔ گویا جب حضرت حسین گھوڑے سے اترے، گھوڑا یوں کہہ رہا تھا آقا آپ کے حکم کی نافرمانی کون کر سکتا ہے، لیکن یہ سکینہ ہے، خاندان اہل بیت کی چشم و چراغ ہے، فاطمہ کے گھر کی بیٹی ہے، میں کیسے اس کی بات کو ٹال دوں؟ آقا حسین ہیں، حضرت سکینہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حسین تسلی دیتے ہیں، اے میری بیٹی صبر کرو، اے میری بیٹی صبر کرو۔ میرے پیارے کہنے کا مطلب یہ ہے جانور کتنی محبت کرتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات ہے حسین کے شہادت کے بعد حضرت حسین کا گھوڑا ذوالجناح کبھی پانی نہیں پیا۔ روایتیں مختلف ہیں، مورخین اسلام نے اپنے اپنے طریقے سے نقل کیا ہے۔ ایک مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کا گھوڑا 2 مہینہ 13 دن تک زندہ تھا، کبھی پانی نہیں پیا 2 مہینہ 13 دن تک، پیاس کی
کی وجہ سے حضرت حسین کا گھوڑا انتقال کر گیا۔ محبت کتنی جانور کرتے ہیں۔ حضرت عباس لمبردار جب نہر فرات پر پہنچے تھے، حضرات اپنے گھوڑے مسترب سے عباس لمبردار نے کہا تھا گھوڑا پانی پی لے۔ گھوڑے نے خیمے کی طرف اشارہ کیا تھا، میں کیسے پانی پی لوں؟ سکینہ پیاسی ہے، حضرت ام رباب پیاسی ہیں، شہر بانو پیاسی ہیں، بیمار زین العابدین پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پی لوں؟ حضرات گرامی ذرا دیکھیں وہ جانور ہے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے۔ آج نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہے، بے پردہ ہماری بیٹیاں ہو گئی ہیں، حضرات ناچ گانے کے شوقین ہمارے گھر والے ہو گئے ہیں، ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ حسینی ہے؟ یقیناً حسینی وہ ہے جس کا گھر گانے بجانے سے پاک ہے، جس کے گھر میں قرآن کی آوازیں آتی ہوں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہوں، وہ گھر حسینی ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی ہو وہ حسینی ہے۔ حضرات جن کے سینہ نور سے منور، جن کا سجدہ اللہ اکبر نمازوں سے منور ہو، حسینی وہ ہے۔ نماز کو ترک کرنے والے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسینی کہے، گانے بجانے کا شوقین جو ہو اس کو حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حسینی کہے۔ حضرات جن کی نمازیں ترک ہو رہی ہے ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسینی کہے۔ اس لیے حسینیت اگر دل میں رکھتے ہو تم حسین کے مشن کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ یزید کے مشن کو پھیلا کر کے حسینیت آپ زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر حسینیت دل میں ہے تو یزید کے مشن کو مار دو، حسین کے مشن کو۔ اس امت کے لیے آقا حسین نے کیا نہیں کیا؟ حضرات صبر ایوب کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تھوڑی ہے اس طریقے سے حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر الگ ہے، ہم مانتے ہیں وہ نبی ہے، نبی کا صبر بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن حضرات ایک بات بتاؤں، حضرت ایوب منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک مخبر آ کر کے خبر دیتا ہے، اے نبی اللہ، آپ کے 12 بیٹے جو دعوت میں گئے تھے چھت گر گئی، آپ کے 12 بیٹے انتقال کر گئے۔ حضرات حضرت ایوب علیہ نبینا نبی ہیں، فوراً منبر سے ایسے گر پڑے قدموں کے بل، 2 زانوں پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر رونے لگے۔ پھر آپ نے صبر کیا۔ ایوب کے سامنے ایوب کے بیٹوں کا انتقال نہیں ہوا، لیکن واہر حسین آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے خاندان کے افراد اور آپ کے چاہنے والوں کو ذبح کیا گیا آنکھوں کے سامنے۔ پھر بھی آپ نے مذہب اسلام کے بارے میں سوچا، امت محمدیہ کے بارے میں سوچا۔ 18 سال کا بیٹا یوں ہی نہیں مل جاتا ہے، بیٹوں کی پرورش کے لیے بہت سی محنتیں مشقتیں سہنی پڑتی ہے۔ حضرات گرامی 18 سال کا جوان بیٹا جب ہوتا ہے اس کے لیے دن رات محنت کر کے اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ حضرات گرامی عباس علمبردار کے تعلق سے دیکھیں اور آپ کے بیٹا علی اکبر، حضرات مختصر میں بتاؤں کہ آپ نے اس امت محمدیہ کے لیے کیا نہیں کیا۔ جب آپ کا بیٹا علی اکبر میدان کربلا میں پہنچا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، آپ پر تیروں کی بارش ہونے لگی تھی۔ حضرات جب حضرت علی اکبر کو 7 تیر لگے تھے، اس وقت خیمے سے شہر بانو کہتی ہے آقا حسین علی اکبر کو بلا لیجئے، آقا حسین علی اکبر کو بلا لیجئے۔ دیکھیے ظالموں نے تیر سے چھلنی کر دیا ہے، آقا حسین خیمے سے دیکھ رہے ہیں، 7 تیر سے 21 تیر لگ گئے۔ حضرات امام حسین کا بیٹا علی اکبر ایسے گھوڑے پر سو گئے اور خیمے کے طرف مڑ کر کے دیکھا، آقا حسین دوڑتے ہوئے گئے، حضرت علی اکبر کو ایسے زانوں پہ سلایا، ایک تیر جو لیفٹ سائیڈ میں چھپا تھا۔ حضرات میں مختصر میں باتیں بتا رہا ہوں تاکہ سمجھے مذہب اسلام کے لیے کیا 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 گیا ہے۔ 18 سال کا جوان بیٹا ہے، ایسے زانوں پر سوئے ہوئے ہیں، چہرے کے گرد و غبار کو صاف کیا۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا درد کر رہا ہے،
حسین کی بات سن کر کے علی اکبر نے عرض کیا بابا امت کا غم اتنا ہے سینے میں، مصطفیٰ کی شریعت بچانے کا اتنا غم ہے سینے میں کہ میرے درد کا پتہ نہیں چل رہا ہے بابا۔ اس وقت اگر کچھ فکر ہے بس یہی فکر ہے کہ نانا مصطفیٰ کی شریعت کی آبیاری کیسے کی جائے، نانا مصطفیٰ کی شریعت کی آبیاری کیسے کی جائے۔ حضرات امام حسین راتوں رات روتے رہے ہیں۔ حضرات تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں دل رو پڑے گا۔ حضرات گرامی یہی تک میں وقت زیادہ نہیں ہے، صرف کربلا کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے، لیکن کربلا کے بعد کا معاملہ دیکھیں۔ امام حسین کی خاندان والوں کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی، خواتین سے پردے جو رپٹہ تھا وہ چھین لیا گیا تھا۔ حضرت سکینہ کے کان سے جب بالی چھینی گئی، حضرت سکینہ کے کان سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، سکینہ رو پڑتی ہیں اور اونٹ کے ننگے پشت پر بٹھایا گیا تھا مصطفیٰ کے گھر کے شہزادیوں کو۔ حضرات گرامی اور یہاں تک کہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا تھا، ایک دن حضرت زین العابدین بازار کے طرف نکلے، ایک قصاب کی دکان تھی، وہ گوشت کاٹ رہا تھا۔ امام زین العابدین دکان پر جاتے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں امام آپ بے ہوش کیوں ہوئے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین اس قصاب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جیسے یہ گوشت کاٹ رہا ہے ایسے میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کو ظالموں نے کاٹا تھا، میرے بھائی اکبر کو کاٹا تھا، عباس لمبردار کو کاٹا تھا۔ حضرات کبھی تاریخ کربلا پڑھے اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں حسین نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم حسین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم جب ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں یقین جانے یہ زمین دھتکارتی ہوگی ہمیں، تو اپنے آپ کو حسینی کیسے کہتا ہے؟ ادھر کربلا میں حسین خون جگر سے وضو کر کے نماز مکمل کرتے تھے، ادھر کربلا میں پانی نہیں تھا، عورتیں تیمم کر کے وضو کرتی تھی، ادھر کربلا میں روپٹہ چھین لیا گیا تھا، بال سے چہرے کو ڈھکتی تھی وہ خواتین، ادھر تو حسینی اپنے آپ کو کہتا ہے۔ نمازیں تیری قضا ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بے پردہ تیری بیٹیاں ہو گئی ہے، گانے بجانے زیادہ اور قرآن کم تیرے گھر میں پڑھا جا رہا ہے، پھر بھی کس منہ سے حسین؟ ہم روپیہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ اور کیا، لیکن کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو یار، لوگوں نے حسین پر اپنی جانیں نچھاور کر دی ہے۔ حضرات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دمشق لے جایا جا رہا تھا یزید کے پاس، اس وقت کی ایک بات میں بتاؤں، کتنا ظلم کیا گیا تھا، اس امت کے لیے کتنا ظلم سہا تھا امام حسین نے۔ میں گفتگو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے۔ حضرات جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی ایک کنیز تھی جن کا نام بی بی شیری ہے۔ میں اگر بیان کروں تو ایک گھنٹہ اسی پر وقت ختم ہو جائے گا، لیکن بس بتانا مقصد کی محبت کس کی سچی تھی۔ حضرت بی بی شیری نے ایک گھر کو بنوایا تھا جو حضرت امام حسین ہی کا پیسہ تھا، ان کی خواہش تھی زندگی میں ایک بار حضرت حسین آ جائیں، لیکن جب حضرت حسین بی بی شیری کے گھر پہنچے تھے تو حضرت حسین کا سر پہنچا تھا، حضرت حسین نہیں۔ حضرت بی بی شیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا تیار کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بی بی شیری کہتی شہزادی تم بھی کھانا کھاؤ، اب زینب کہتی ہے کہ میں کیسے کھانا کھاؤں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب ہاتھ بندھے ہوئے دیکھا تو بی بی شیری نے کہا اللہ اکبر، تمہارے ہاتھ کو کس نے باندھا ہے؟ بی بی شیری کی بات سن کر زینب نے کہا شیری مجھے نہیں پہچانا؟ شیری نے کہا نہیں۔ جب زلفوں کو ہٹایا شیری نے کہا زینب تم؟ فوراً قدموں سے لپٹ گئی، کہا زینب جانتے ہو یہ گھر کس کے لیے بنوایا ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے۔ میری خواہش تھی مرنے سے پہلے ایک مرتبہ فاطمہ کے گھرانے والوں کی مہمان نوازی کر سکوں، حسین کے لیے میں منتظر رہتی تھی، آقا حسین کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے کہا جو کمرے میں سر رکھا ہوا ہے وہ کسی اور کا سر نہیں ہے، حضرت حسین کا سر ہے۔ حضرات گرامی وہ بی بی
اتنی شیریں تھی, اتنی محبت دل میں تھی. حضرت امام حسین کے سر کو دیکھا, روتے روتے جان دے دی. یار غم حسین میں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہے. اور یہ یاد رکھے حسین نے اتنا ظلم سہا ہے, حسین نے جو یہ صبر کیا ہے حضرات گرامی امت محمدیہ کے لیے کیا ہے, ورنہ ہمارے حسین مجبور نہیں تھے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. حضرات گرامی جانتے ہیں حضرت حسین مجبور نہیں تھے. میں بتاؤں آپ کو, حضرت حسین کی گھرانے کی لونڈی یعنی نوکرانی جن کا نام حضرت فضہ ہے, ایک دن حضرت فضہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئی, کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان بن جائیں. حضرت فضہ پھر فاطمہ کے یہاں گئی, کہتی ہے فاطمہ میرے گھر مہمان بن جائیں. اب حضرت علی سے بھی کہتی ہیں علی میرے گھر مہمان بن جائیں, اور وہ بیٹوں کو بھی لے آنا, حسن و حسین کو بھی لے آنا. حضرات گرامی اب جب فضہ گھر گئی پاک کو دعوت دے کر کے, فضہ گھر میں انتظام کرنے کے لیے گھر کے ساز و سامان کو دیکھتی ہے, فضہ رو پڑتی ہے, کہتی ہے پروردگارا میں نے علی کے گھرانے والوں کو دعوت دے دی ہے, مصطفیٰ کے گھرانے والوں کو دعوت دے دی ہے, پنجتن پاک کو دعوت دے دی ہے, میرے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہے. اب نماز پڑھتی ہے, دعا مانگتی ہے, اللہ میں نے دنیا دار کو نہیں احمد مختار کو دعوت دی ہے, دعوت دینا میرا کام ہے, انتظام کرنا تیرا کام ہے. اے اللہ میں نے مصطفیٰ کو دعوت دی ہے, انتظام کرنا تیرا کام ہے. غور کیجئے گا فضہ کون ہے؟ حسین کی نوکرانی ہے. جب فضہ دعا سے ہاتھ اٹھاتی ہے, حضرت فضہ کے گھر رب جنت سے کھانا بھیج دیتا ہے. حضرات گرامی مولا علی آتے ہیں, مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, سیدہ فاطمہ آتی ہے, حسن و حسین آتے ہیں, پنجتن پاک تشریف فرما ہوتے ہیں. علی کھانا کھا رہے ہیں, مصطفیٰ کھانا تناول فرما رہے ہیں, فاطمہ کھا رہی ہے, حسن و حسین کھا رہے ہیں. علی تعجب بھری نگاہوں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں, آقا تبسم فرماتے ہیں, علی سے فرماتے ہیں علی معاملہ کیا ہے, کیوں مسکرا رہے ہو؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لذیذ کھانا علی نے پہلی مرتبہ کھایا ہے. آقا نے فرمایا جنت کا کھانا ہے. اللہ اکبر. علی نے کہا یا رسول اللہ تبھی میں سوچ رہا تھا میرے گھر کی کنیز لونڈی نوکرانی یہ فضہ اتنے بہترین کھانے کا انتظام کہاں سے کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت سے کھانا آیا. حضرات اب ذرا سوچے, فضہ مصطفیٰ کے گھرانے کی نوکرانی ہے, فاطمہ کے گھرانے کی نوکرانی ہے, فضہ دعا کر دے جنت سے کھانا آ جائے. کربلا میں حسین پیاسے تھے, پانی کے لیے ترس رہے تھے. اگر کوئی یہ کہتے ہم کیسے تسلیم کر لے, بلکہ ہمارا عقیدہ و ایمان بول رہا ہے. کربلا کی میدان میں اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے اے پروردگارا میں تیرے حبیب کا حبیب ہوں, میرا نانا تیرا حبیب ہے, میں اپنے نانا کا حبیب ہوں. اے اللہ میں وہ ہوں جس کے لیے تو نے جنت سے جوڑے بھیجے ہیں. اے اللہ میں وہ حسین ہوں جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے. اے اللہ میں وہ حسین ہوں جس کی کشتی دیکھنے کے لیے جبریل آتے تھے. اے اللہ میں تیرے حبیب کا حبیب ہوں. پانی چاہیے, اللہ کی عزت کی قسم نہر فرات کی کیا اوقات, مسلمانوں رب قدیر جنت سے جام کوثر بھیجتا, جنت سے جام کوثر کو بھیجتا. اور آقا حسین نے فرمایا بھی تھا جب مکہ سے کربلا جانے لگے تھے تو اس وقت جب آپ کے بھانجے اونو محمد ابن جعفر طیار کے خط کو لے کر آئے تھے تو آپ نے کہا بھی تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب پر میں عمل پیرا ضرور ہوں گا, میں نے نانا سے جو وعدہ کیا اسے نبھاؤں گا ضرور. حضرات اس امت کے لیے صحابہ نے اپنی خاندان کو لٹایا, مصطفیٰ کے گھرانے والے پورے قبیلے کو لٹا دیے. اس اسلام کی عزت و آبرو کی ذمہ داری دور حاضر میں ہمارے اوپر ہے. اسلام کو کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا. اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو حضرت حسین کا مشن کیا تھا اس کو پڑھے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. حضرات ہم لوگ درسگاہی آدمی ہیں, صبح کو درسگاہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, حضرات گرامی بچوں کو پڑھانا بھی پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے حضرات اللہ کا شکر ہے کہ میں محرم ہی میں نہیں ایسے بھی الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے, اللہ کا احسان عظیم ہے, کروڑہ احسان ہے کہ اس ناچیز کا پروگرام کہیں نہ کہیں رہتا ہی ہے. لیکن میں اکثر ایسے پروگرام سے دور رہتا ہوں جس پروگرام کے کرنے کے بعد میں بچوں کو پڑھا نہ سکوں. اس عمر میں رب قدیر نے اللہ اکبر اتنا احسان کیا ہے کہ بغیر پیر کے آدمی کو رب قدیر نے مصطفیٰ کے صدقے میں وہ عطا کیا ہے. حضرات میں وہ کام کرتا ہوں دین کے لیے جو حضرات صحیح و سادی لوگ نہیں کر پائے.
یہ فخر نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ بتاتا ہوں. اور حضرات یہی وجہ ہے میرا بھائی جتنے بھی میرے بھائی ہیں حضرات یقین جانے ممبر رسول پر بیٹھ کر بول رہا ہوں اگرچہ میرے بھائی جو باہر ہوں یا گھر میں ہوں جتنی بہترین زندگی میری ہے اتنی بہترین زندگی میرے بھائی جو صحیح و سالم ہے سعودی دبئی والے ان کی زندگی نہیں. وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی کی حدیث بچوں کو پڑھاتا ہوں اور عقیدہ یہ ہے رزاق میرا اللہ ہے. رزاق میرا اللہ ہے, کھلانے والا میرا اللہ ہے. جب میرا اللہ سمندر کے اندر پتھر کے اندر کیڑے کے منہ میں ہری گھاس دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے روزی دے سکتا ہے. یہی وجہ ہے حضرات کبھی اسلام پر صحیح سے آپ اسلام کو فالو کر کے دیکھیں اور اسلام کے کبھی آپ یاری کرنے کی کوشش کریں, مصطفیٰ کے شریعت پر عمل کر کے اور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر کے کبھی زندگی گزاری, دنیا بھی سور جائے گی, آخرت میں بول بالے ہوں گے, قبر بھی بہتر بن جائے گی اور چہرہ بھی چمکنے لگے گا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور حضرات ضمناً یہ بات کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ حضرت اگر آپ کا ٹائم لے رہا ہوں ضمناً بس ایک بات حضرات میں معذرت کے ساتھ گفتگو ختم کرنے والا تھا لیکن حضرات دور حاضر میں علم کی کمی ہمارے قوم میں بہت زیادہ علم کی کمی ہے. حضرات علم اپنے بچوں کو سکھاؤ, انگریزی بھی پڑھاؤ, ساری چیزیں پڑھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت ضرور پڑھا دو. صرف قرآن ہی پر اکتفا مت کرو بلکہ مصطفیٰ کی سیرت بھی ضرور پڑھاؤ. اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے 1 یا 1.5 سال پہلے آپ نے دیکھا تھا لوگ کیسی کیسی باتیں مصطفیٰ کی شریعت پر اور مصطفیٰ کے چرتر پر, مصطفیٰ کریم کی سیرت پر کر رہے تھے, لیکن کیا آپ جواب دے پاتے؟ کیا آپ کے بچے جواب دے پاتے؟ آپ کے سامنے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی کی شریعت کو اور آپ کی زندگی کو اللہ اکبر ظالموں نے شرمسار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن حضرات کمی ہماری ہے, اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے, مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرتے, مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھے ہوتے, لوگوں کی گریبانیں پکڑ کر کہہ دیتے او یار کس نبی کو تم ظالم کہتے ہو, اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے آنے سے یہ دنیا اندھکار میں پہلے ڈوبی ہوئی تھی, میرے مصطفیٰ کے آنے سے امن و امان پھیل گیا ہے. حضرات جانتے ہو ایک حافظ صاحب تھے, اس کا بھائی ڈاکٹر تھا, مختصر میں صرف اپنے بچوں کو تاکید پڑھاؤ, بھائی ڈاکٹر تھا. ایک دن اپنے حافظ بھائی سے کہتا ہے بھائی صاحب آپ کی سیلری کتنی ہے؟ کہا 5000 روپیہ ہے. امامت کرتا ہوں میں. کہا تبھی تو اپنے بچے کو تم بھوش نہیں سدھار رہے ہو, ان کے مستقبل کو سنوارو. کہا بھائی مجھ سے کچھ پیسہ لے لو, اپنے بیٹے کو بڑے اسکول میں, کانوینٹ میں, کالج میں داخلہ کراؤ, انگلش میڈیم کی پڑھائی کراؤ. حضرات گرامی جانتے ہو کہا کس لیے, فائدہ کیا ہے؟ کہا آؤ چلو دکھاتا ہوں. حضرات گرامی جانتے ہو حافظ بھائی نے کہا چلو جس کالج میں تیرا بیٹا پڑھ رہا ہے. حافظ صاحب اپنے ڈاکٹر بھائی کو لے کر گئے. کہا اس میں مسلمان کے کتنے بچے ہیں؟ کہا اس میں مسلمان کے تقریباً 800 بچے ہیں. کہا 800 بچوں کو ایک لائن میں لگا دیں. ان کی لائن لگا دی گئی. 800 بچوں کو حافظ صاحب بلا بلا کر پوچھتے رہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا پورا نام کیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا کلمہ کیا ہے؟ تمہارے والد تمہارے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ تمہارے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ تمہارے نبی کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرات 800 بچوں میں سے صرف 13 بچے ہی بتا پائے تھے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضرات 800 بچوں میں سے 13 بچوں کو پتا تھا کہ میرے نبی کا نام کیا ہے. پھر حافظ صاحب نے ڈاکٹر بھائی کو پکڑا, کہا چلو مدرسہ چلتے ہیں. جب مدرسہ پہنچے دیکھا ٹوٹی ہوئی فرش ہے. حضرات بچوں کو مچھر کاٹ رہے ہیں, بچے اپنے قمیص کو اتار کر کے ہوا دے رہے ہیں. اب ڈاکٹر بھائی کہتا ہے ایسی زندگی تیرا بیٹا گزارتا ہے؟ میرے بیٹے کو دیکھ ایئر کنڈیشن کی زندگی گزار رہا ہے. کہا بھائی خاموش رہو. مدرسہ کے تمام بچوں کو بلایا گیا. حافظ صاحب نے کہا بتا تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ بچوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے نبی کا کلمہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا تیرے نبی کے والد کا نام کیا؟ کہا جناب عبداللہ. کہا تیرے نبی
کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرات سب نے کہا کہ حضرت آمینہ۔ کہا آپ کے نبی کی زندگی کتنی تھی؟ 63 سالہ۔ مکے کی زندگی 53 سالہ۔ مدینے کی زندگی مدرسہ کے طلبوں نے کہا 10 سالہ زندگی تھی۔ آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ حضرات گرامی تمام طلبہ سے پوچھا۔ حافظ صاحب نے کہا میرے آقا نے 11 شادیاں کی ہے۔ اور کس حالت میں کس سچویشن میں شادی کی ہے؟ حضرات گرامی بچوں نے بتایا ان کی وجہ تسمیہ یہ تھی۔ حضرات گرامی ذرا سوچے، اب حافظ صاحب نے جب بچوں سے وہ سوال و جواب کیا، ڈاکٹر رونے لگا، کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ حافظ صاحب نے کیا سمجھے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا میں اپنے بیٹے کو 10,000 روپیہ مہینہ خرچ کر کے پڑھاتا ہوں۔ ایسے پڑھائی کا فائدہ کیا ہے جس کو پڑھ کے بیٹے کو یہ نہ پتا ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کا نام ہی پتا نہ ہو، جس نبی کی امت ہے اس نبی کا کلمہ ہی نہ پتا ہو، ایسے پڑھائی کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں انگلش بھی پڑھائیں، انگریزی پڑھائیں اور میتھ ہر چیز پڑھائیں دنیا میں میرے پیارے، جو جتنے بھی لینگویج ہے سب پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی شریعت ضرور اسے پڑھا دیں، تاکہ کوئی اگر مصطفیٰ کے بارے میں کہے، قرآن کے بارے میں کہے، قرآن کی آیتیں بدلنے کے بارے میں کہے، بیٹا کھڑا ہو جائے کہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلیاں نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کہے قرآن میں یہ آیتیں چینج کر دے، اللہ اکبر، بیٹا کھڑے ہو جائے، قرآن کی آیتوں کو چیلنج مت کرو، قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آج سے 1400 سال پہلے میرا رب چیلنج کیا تھا فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر ہو کوئی تم میں سے تو لائی سورت کے مقابلے میں کوئی ایک سورت۔ میرے رب نے چیلنج کیا تھا، سورت تو دور کی بات ہے، میرے رب نے ایک آیت کو بھی چیلنج کیا تھا، اگر تم کہتے ہو یہ دنیاوی کلام ہے تو اس کے مقابلے میں ایک آیت لے کر کے آؤ۔ جب بیٹا اسلام کے بارے میں پڑھے گا تو وہ اسلام کو چوراہے پر بھی اللہ اکبر لوگوں کے درمیان بیان کرے گا اور گھر میں بھی بیان کرے گا۔ جب اسلام کے بارے میں اتنی جانکاری ہوگی انشاءاللہ العزیز خرافات سے دور رہیں گے اور عزت و آبرو ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور سچا اور پکا حسینی بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔